نون لیگ کے ساتھ خصوصی طور پر ہاتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاتھ ہوا جی، لیکن وہ ہمارے چونکہ آپ نے پنجابی کا ہی محاورہ کیا ہے، اس میں وہ گانا تھا کہ میں آپ نہ لائیاں وے لگیاں زوری زوری، بٹ ان دس کیس تو یہ اپنے نام نہاد ایکسپیرینس کے باوجود 1985 سے یہ دعوے دار ہے کہ یہ اقتدار کے کھیل کے بڑے شاطر کھلاڑی ہیں، بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں۔ میرے جیسا بندہ جس کو کوئی شوق نہیں ہے کونسلر بننے کا بھی، میں فروری سے اپنے کالموں میں لکھے چلا جا رہا ہوں کہ بھائی یہ توتیا من موتیا، اس طرف مت جاؤ، اور یہ وہ زہر ہے جو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کھایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس تریاق ہے، تو ہار کانفیڈنٹ ہوا بھی ہے، انہوں نے خود بھی کروایا لیکن ہوا بھی ہے، ظاہر ہے زہر رکھا تو پھر ہاتھ تو ہوا نا۔ سر دیکھیے ایک اور پھر آج چونکہ آپ نے بات ہی محاورے سے شروع کی ہے تو ایگزیکٹ میں محاورہ تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ لالچی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم جو ہے، یہ ظلم میں اس کی جگہ یعنی پرنٹیبل ورڈ یوز کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ جھوٹا کرتا ہے۔ تو آپ لالچ کو جو ہے نا ٹھیک ڈس ریگارڈ نہ کیجیے، اس کے بعد جو ان کے ساتھ سانحہ ہوا وہ ڈارک ٹیمپٹیشنز، کسی قسم کا کوئی سیٹ گول اسٹریٹجک گول نہیں تھا، اوپن اینڈڈ گیم تھی، عمران خان نکل چکے تھے، یہ اپنے کارڈز ٹھیک کھیلتے تو معاملات ٹھیک ہوتے۔ حالانکہ میں معلومات شیئر کر رہا ہوں، مجھے اس کا علم ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ یہ کیئر ٹیکر کو کرنے دیں، آپ کو بھی پتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم اس کو کر لیں گے، انہوں نے کہا دیکھ لیں ذرا، انہوں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں۔ نواز شریف کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ تھا، اور وہ ضمانتیں مانگ رہے تھے لندن کے اندر کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے تمام مشکل کام کروا لیں، ہم اپنی ساکھ بھی گوا لیں جو ہوا، اور اس کے بعد چلتا کر دیا جائے، تو وہ ضمانتیں مانگ رہے تھے، ظاہراً ان کو ضمانتیں دی گئیں۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ ضمانتیں فارغ ہو گئی ہیں سنساڑی۔ دیکھیے میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں کہ ایس یو نو کہ آپ تو مجھ سے زیادہ اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس کو ایکیڈیمکلی بھی اسٹڈی کرتے رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دشمن کے ارادوں پر، انٹینشن پر، نیت پر نہیں جاتے ہیں، اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پر جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام محلاتی سازشیں کر رہے تھے، صاحب بات کریں جی، انہوں نے پہلے پریمیسز یہ بنایا کہ یار اکتوبر میں جڑی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی نا تو ہاتھ اٹھا لیا گیا، چلے جی ویری گڈ۔ اس کے بعد ایک دم سے ان کو ڈرا دیا گیا، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے، منیر نیازی نے کہا۔ اب وہ ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن تھی یا واقعی اس میں کچھ ریالٹی تھی کہ جی 29 مئی کو ایک اپوائنٹمنٹ ہو جانی ہے، اور وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے نا وہ آپ کے لیے دیو ہے، اور پھر 10 سال تک آپ تو نااہل بھی ہوں گے، جیلوں میں بھی جائیں گے۔ یہ سارے گھبرا گئے، کیوں ہے، لہٰذا جی چلو جی پہ جاؤ۔ اس وقت بھی یہ کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، فرض کریں کہ 29 مئی کو عمران خان صاحب انہی صاحب کو اپوائنٹمنٹ دے دیتے جن کی بات ہو رہی تھی، تو صاحب میرا آپ سے سوال ہے، کیا 11 جون کو 1991 میں نواز شریف صاحب نے آصف نواز جنجوعہ مرحوم کو 3 ماہ پہلے اپوائنٹ نہیں کیا تھا؟ تو جیسے ہی انہوں نے چارج لیا تو اس کے چند ہی دن بعد سندھ میں آپریشن کے حوالے سے کیا معاملہ ہوا تھا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تو وہ صاحب بھی جنہیں بہو بنا کے، جن بنا کر انہیں ڈرایا جا رہا تھا، وہ آتے تو ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے کہ بھئی آئی ایم نو ونس مین۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسرا جو ہے وہ ان کو چلاکیاں یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم تو کاروبار کو بہت ڈیل کرتے ہیں، ہم نے آئی ایم ایف سے ٹھیک ہے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، پھر ہم جائیں گے ماشاءاللہ سعودی عرب، اور ہمیں چونکہ عربی زبان آتی ہے، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے آپ کو زبان آنا ان کی ضروری نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ سودا کیا بیچ رہے ہیں، یو اے ای کے پاس جائیں گے، چین تو ویسے ہی اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، تو رونق لگ جائے گی، کچھ وقت آئے گا تکلیف کا، مین وائل وہ اپوائنٹمنٹ جو ان صاحب نے کرنی ہے وہ ہم کریں گے، ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو آپ ایک پہلو جو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ گفتگو کرتے ہوئے، پہلی بات اللہ صاحب جو لوگوں کو نظر آئی کہ یار ساری پارٹیاں کٹھی ہو گیا، ویسے ایک دوسرے کے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، 11 بندوں کا غول ایک بہادر آدمی کو پڑ گیا، ایک شخص، 1 person against all the powerful forces and political actors۔ جو پی ٹی آئی کے بیانیے کے اندر ایک ریفرین ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے اب تو۔ ایگزیکٹلی،
اور وہ اس لیے کہ نظر آتا ہے نا لوگوں کو کہ Lone بھارت against کا Rome. بمبا. اچھا دوسری طرف آپ کی کیا ریپوٹیشن تھی کہ جو آپ ہینڈز آن قسم کے بعد ایڈمنسٹریٹر ہیں, پروجیکٹس کرواتے ہیں, صبح 8 بجے آپ یعنی کہ فنکشنل ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ کے منسٹر آپ کے فون نہ سنے تو آپ فارغ ہیں. یہ اپنی ایک اہم ترین جماعت کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے ایک وزیر جو کہ بہت ایک یعنی پبلک سروس سے متعلقہ منسٹری, اس کو 2 بجے تک دوپہر کے فون کرتے رہے, انہوں نے نہیں اٹھایا. وہ کہا جی میں تو صحیح, ہمارے تو رات کو کچہری لگی ہوتی, 3-4 بجے سویا تھا. So you know when you don't have that kind of even control. یہ پنجاب نہیں ہے نا, یہ مرکز ہے. Exactly.